السلام علیکم ناظرین۔ لاہور کو باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ راوی کے کنارے دیکھیں تو باغات کا ایک سلسلہ سا محسوس ہوتا ہے۔ شالامار باغ، انگوری باغ، گلابی باغ، باغ علی مردان خان، باغ محبت خان، نخلستان وزیر خان، چوبرجی باغ، زیب النساء باغ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے باغات ہیں۔ ان میں سے اکثر باغات کے ساتھ مقابر بھی موجود تھے، جیسے کہ باغ دلکشاں جس میں مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں اور مقبرہ آصف جاہ ابھی بھی موجود ہیں۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں 36 باغات مغلوں کے زمانے کے اور 23 باغات سکھ اور برطانوی دور سے متعلق ہیں۔ مغلوں کے دور میں مقابر کے ساتھ چہارباغ بڑی دلکشی سے بنائے جاتے تھے اور عمومی طور پر بادشاہوں یا امراء کے گرمیوں کے موسم میں وقت گزاری کا ذریعہ ہوتے تھے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں چند ایک باغات کا ذکر کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شالامار باغ۔ مغل بادشاہ شاہجہاں نے علی مردان خان، جس کے مقبرے کے بارے میں ہم لاہور سیریز کے 13ویں حصے میں ذکر کر چکے ہیں، کو حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکالی جائے جو کہ لاہور کے پاس سے گزرے۔ چنانچہ اس پر کام شروع ہوا۔ جب کام مکمل ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک ایسا باغ بنایا جائے جس میں بارادری، شاہی غسل خانے، فوارے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ چنانچہ 1637 عیسوی میں اس باغ کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 1.5 سال کے عرصے میں یہ باغ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ باغ 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ شاہجہاں نے اس باغ کا نام شالامار باغ رکھا۔ یہ باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے، یعنی تینوں الگ الگ باغ ہیں، جن میں ایک کا نام فیض بخش، دوسرے کا نام حیات بخش اور تیسرے کا نام فرح بخش ہے۔ یہ باغ ایک دوسرے سے تقریباً 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہر اونچے تختے سے اترنے کے لیے خوبصورت زینے بنے ہوئے ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بنا ہوا ہے جس میں بہت سے فوارے نصب ہیں۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت بارادریاں بنائی گئی ہیں۔ باغ کے حیات بخش حصے میں سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ شالامار باغ میں شاہجہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا تھا۔ اس حمام کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض ہے۔ اس حوض میں ٹھنڈا اور گرم دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ چراغ رکھنے کے لیے سنگ مرمر کے کئی طاقچے بھی بنوائے گئے تھے۔ باغ فرح بخش، جسے پائیں باغ بھی کہا جاتا تھا، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالامار باغ میں بہت پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئی ہیں۔ لاہور کا شالامار باغ دنیا کے عظیم باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب بھی کسی دوسرے ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ شالامار باغ میں معزز مہمانوں کو دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی۔ 1876 عیسوی میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم، جو اس وقت ولی عہد سلطنت تھے، برصغیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے اعزاز میں گورنر پنجاب نے شالامار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا۔ اس باغ کی سیر کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے اور اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی طور پر کام کر رہی ہے۔ خضوری باغ۔ خضوری باغ شاہی قلعہ لاہور کے دروازے اور بادشاہی مسجد کے درمیان میں واقع ہے۔ اس باغ کے متعلق کئی روایات موجود ہیں۔ تاریخ لاہور میں سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ نماز کے لیے اس شاہی مسجد جاتے تھے تو یہاں آرام فرماتے تھے۔ اس باغ کے درمیان میں سنگ مرمر کی بنی ہوئی بارادری ہے۔ اس کے چاروں اطراف 3 محرابی دروازے اور کونے دونوں اطراف سے بند ہیں۔
جیسا کہ ہم لاہور کی بارادریوں والی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ ان اطراف میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جن پر خوبصورت سنگ تراشی کی گئی ہے۔ درمیان میں ایک بڑا کمرہ ہے۔ اس کمرے کی چھت میں لاہور قلعہ کے شیش محل جیسا شیشوں کا بہت ہی عمدہ کام کیا گیا ہے۔ اس کمرے کے 12 محرابی دروازے ہیں۔ درمیان والے کمرے کے گرد ڈیوڑی ہے اور محرابی دروازے دوہرے ہیں۔ اس برادری کے شمال مغرب کے کونے میں سے نیچے تہھانے بنے ہوئے ہیں اور سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ نیچے ایک بڑا کمرہ بنا ہوا ہے اور اوپر والی چھت بھی نہیں ہے۔ یہیں سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی ہیں۔ چھت پر کچھ بھی نہیں ہے، البتہ ارد گرد سنگ مرمر کی خوبصورت جالیاں لگی ہوئی ہیں جن پر سنگ تراشی کا اعلیٰ کام کیا گیا ہے۔ برادری کے ارد گرد باغ ہے، چاروں طرف روشیں بنی ہوئی ہے۔ شرقاً غرباً باغ، فوارے اور شمالاً 8 فوارے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ہر وقت سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چوبرجی باغ لاہور سے ملتان جانے والی سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک 2 منزلہ عمارت ہے جس کے 4 مینار ہیں۔ انہی میناروں کی وجہ سے اسے چوبرجی باغ کہا جاتا ہے۔ دراصل چوبرجی وسیع و عریض باغ کی ڈیوڑی تھی۔ اس باغ کی ایک حد اس زمانے میں نواں کوٹ اور دوسری مزار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی تھی۔ دریائے راوی اس کے قریب بہتا تھا۔ اسی دریا کی زوردار لہروں کی وجہ سے اس باغ کو بہت نقصان پہنچا۔ اس باغ پر توجہ نہ دینے اور زمانے کے ہاتھوں اس کی برادریاں، روشیں، آبشاریں اور 4 دیواریاں سب مٹ گئیں، صرف یہ دروازہ بچا رہا۔ اس باغ کے بنوانے کے متعلق اختلاف ہے، مگر زیادہ درست یہ بیان ہے کہ اسے جہاں آرا بیگم جو شاہجہاں کی بیٹی تھی نے بنوایا، کیونکہ جہاں آرا بیگم اپنے والد کی طرح تعمیرات کی بڑی شوقین تھی۔ یہ باغ جہاں آرا بیگم نے اپنی خاص کنیز میاں بائی کو دے دیا تھا۔ میاں بائی کا مقبرہ بھی اسی باغ کے اندر قریب ہی تھا، جو کہ سکھوں کے عہد حکومت میں ختم کر دیا گیا اور اب اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ 1843 عیسوی کے بعد عمارت کا شمال مغربی دروازہ اور اس کے ساتھ کچھ حصہ گر گیا تھا۔ اس کو بعد میں بڑی خوبصورتی اور مہارت سے تعمیر کر دیا گیا۔ اس کے 4 ہشت پہلو مینار ہیں جن پر خوبصورت گلکاری اور نقاشی کاری ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی چھت گنبد نما اندر سے دکھائی دیتی ہے۔ عمارت کے اندر 2 کمرے دائیں اور بائیں جانب ہے۔ عمارت کے ایک طرف چھوٹا سا باغیچہ بھی بنایا گیا ہے جس کے آخر میں اس کا سن تعمیر 1056 عیسوی لکھا ہوا ہے۔ یہاں عموماً لوگ بیٹھتے ہیں۔ چوبرجی کی پوری عمارت پر بڑا عمدہ، خوبصورت اور جاذب نظر کام کیا گیا ہے۔ نیلے، پیلے اور سبز رنگوں کے علاوہ دیگر کئی رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ ابھی بھی کہیں کہیں نقش و نگار بڑے واضح اور نکھرے نظر آتے ہیں۔